وہ بڑا اس کے اندر ایک خطرناک پہلو اس کا یہ ہے کہ جتنے مستشرقین ہیں ان میں سے بعض جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کے حق میں بھی لکھا، جس طرح بھی سر ولیم یورک کا بتایا حافظ مظفر احمد صاحب نے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہے وہ سیرت و کردار کے بارے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا ہرگز، تو وہ بھی ایسے محققین بھی جب وحی و الہام کی بات آتی ہے تو اس میں شکوک و شبہات کا شکار خود ہوتے بھی ہیں اور دوسرے پڑھنے والوں کو بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کا جو یہ شک ہے وہ زیادہ نوجوان نسل کے دل میں خاص طور پہ زیادہ جڑ پکڑتا ہے کہ جب ایک آدمی اتنا کچھ حق میں لکھ رہا تھا تو پھر یہ ٹھیک ہی کہتا ہوگا۔ تو سوال وہ یہ جو اعتراض ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ انہیں لگتا تھا کہ وحی ہے، لیکن در حقیقت نعوذ باللہ وہ مرگی یا اس سے مشابہ کسی مرض کی علامت کے طور پہ ہوتی تھی، اس کسی مرض کا مظہر ہوتی تھی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس بے بنیاد الزام کا جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی ہدایت کے لیے کسی انسان کو نبی یا رسول کے طور پر بھیجتا ہے تو عجیب دنیا کے لوگوں کی ایک ریت چلی آئی ہے کہ ہمیشہ انکار بھی ہوتا ہے، اعتراض بھی ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے الزامات ان پر لگائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا قرآن مجید میں خود ذکر فرمایا ہے کہ دنیا کے لوگ اس نبی کو ماننے کی بجائے، اصل میں تو ان کا فرض تھا کہ ان کو مان لیں، لیکن ماننے کی بجائے اس پر اعتراض کرتے ہیں اور عجیب و غریب اس کے نام رکھتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں اور سراسر بہتان اس پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں یہ جو مجنون ہونے کا الزام ہے جو اس میں ذکر کیا گیا ہے، مرگی بھی اس کی ایک قسم ہے، اس قسم کے الزام کا بھی ذکر قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ کالا ساحر او مجنون، کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا اس پر جنون کا اثر ہو گیا ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ باقی سارے نبیوں کے بارے میں اصولی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ سورہ زاریات میں یہ بیان فرمایا کہ مَاتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی رسول آیا تو لوگوں نے یہ کہا یا تو یہ جادوگر ہے یا یہ مجنون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل النبیین، خاتم النبیین، سب رسولوں کے سرتاج، ان کو بھی لوگوں نے اس لحاظ سے نہیں چھوڑا، ان پر بھی بہت سارے الزام لگائے۔ اور جیسا یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ وحی کے حوالے سے جو کیفیت آپ کی ہوتی تھی اس کو بعض لوگوں نے اس رنگ میں بیان کیا کہ گویا وہ نعوذ باللہ مرگی کا ایک حملہ تھا، یہ جنون کی ایک کیفیت تھی۔ یہ بات بعد میں بھی ہوئی جب وحی کا ذکر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے بچپن کے زمانے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، جس کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی عمر تھی، حلیمہ سعدیہ کی طرف آپ کا ان دنوں قیام تھا، بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، تو بچوں نے یہ ایک نظارہ دیکھا کہ کوئی دو آدمی آئے ہیں، انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، آپ کا سینہ کھولا، اس میں سے دل نکالا، کوئی چیز ڈھونڈتے رہے، پھر نکالی، پھر چلے گئے، پھر صفائی کی، پھر اس میں دل ڈال دیا۔ تو بچے بڑے بھاگ گئے اور بڑے پریشان ہوئے، جا کے لوگوں کو بتایا کہ کیا ہوا۔ تو اس موقع پر بھی اس واقعے کا بڑا چرچا ہوا، اور بعد میں سر ولیم میور نے اس کا جب ذکر کیا ہے تو اس کو مرگی اور جنون کے نام سے تعبیر کیا کہ اس پر بھی اس نے اعتراض کیا۔ حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ جو انسان مجنون ہو یا جس پر مرگی کے دورے پڑتے ہوں وہ اپنے ذہنی اور جسمانی قوا کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، اور سر ولیم میور نے دوسری جگہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی صلاحیتوں اور اپنے قوا کی برتری اور مضبوطی کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ تو لیکن یہ تو ایک پہلے کی بات ہے، لیکن عجیب بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرگی کا دورہ ہوتا تھا اور اسی کو آپ نے اس کے ساتھ جنون کے لفظ کو بھی ملایا جاتا ہے۔ یہ اعتراض ان لوگوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے جن کو ہرگز وحی ہونے کا نہ کوئی تجربہ ہے، نہ انہوں نے کسی کو دیکھا ہے، نہ ان کو کچھ معلوم ہے کہ وحی کے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم فوری طور پہ واپس سے آئیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالات پہ نظر کریں کہ آپ نے اس کیفیت کو کیسے بیان فرمایا اور اس کے کیا اثرات ہوئے، تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آیا یہ جنون یا مرگی والی کوئی کیفیت تھی یا کوئی اور کیفیت تھی۔ میں اس سلسلے میں دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پر پہلی دفعہ حضرت جبرائیل اترے اور اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کا پورا لمبا واقعہ ہے، وہ وہی نازل ہوئی۔ پہلے آپ نے اقرا کہا گیا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ کہ میں پڑھ نہیں سکتا،
پھر بار بار کہا گیا، پھر بالآخر آپ نے یہ پڑھا۔ خیر یہ سارا واقعہ ہوا۔ اس سارے واقعے کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی اور آپ کے ذہن کی کیفیت کیا تھی؟ کیا اس میں نعوذ باللہ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کوئی جنون کا پہلو تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے، حضرت خدیجہ سے واقعہ عرض کیا اور بیان فرمایا کہ قد خشیت علی نفسی، کہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ اب یہ الفاظ جو ہیں یہ کسی مجنون کے نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے جب یہ ایک پیغام سنا اور آپ کو کہا گیا کہ آپ نے یہ توحید کا پیغام، خدائے واحد کا پیغام ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ہے، تو آپ پر اس قدر شدید احساس ذمہ داری ہوا کہ آپ اس خوف سے کپ کپانے لگے اور آپ پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ نے فرمایا قد خشیت علی نفسی، کہ مجھے یہ ڈر یہ ہے کہ میں یہ خدمت سر انجام دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے مطابق یہ کام مجھ سے ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ پھر اسی طرح آتا ہے کہ اسی واقعے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ زملونی کہ مجھے کپڑا اڑا دو، آپ کو سردی محسوس ہوتی تھی۔ یہ کیفیت بھی اسی انسان کی ہو سکتی ہے جو اپنے احساس ذمہ داری کی وجہ سے یہ کیفیت محسوس کرتا ہو۔ ورنہ دیکھیں عام دنیا میں ایک مشاہدہ ہے کہ کسی بالکل ناکارہ سے انسان کو، جاہل انسان کو، مجنون انسان کو، دیوانہ پاگل انسان ہو، اس کو انسان کوئی بہت بڑی ذمہ داری سپرد کر دے تو وہ پاگل انسان تو فوراً خوش ہوگا کہ مجھے ملک کا سربراہ بنا دیا گیا، مجھے اتنا اعزاز دے دیا گیا۔ وہ کام کر سکے یا نہ کر سکے لیکن فوری طور پہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں یہ کروں گا، بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مجنون کی بات ہے۔ جو شخص عقل مند ہو، جس کے اندر احساس ذمہ داری ہو، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ انسان جب اس کے سپرد ذمہ داری ہوتی ہے، ہم روز اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہماری جماعت میں مشاہدہ بڑا عام ہے، چھوٹی چھوٹی ذمہ داری کسی کے سپرد ہوتی ہے تو انسان گھبرانے لگ جاتا ہے۔ تو یہ گھبراہٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی عقل، آپ کی بصیرت، آپ کے فہم اور آپ کے احساس ذمہ داری کی نشانی۔ تو اس کو جنون کے رنگ میں تعبیر کرنا اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی اور اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی۔ اور پھر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی پر نظر کی جائے تو آپ کی ساری زندگی اس بات کا رد پیش کرتی ہے کہ آپ کی زندگی کی طرف ہرگز جنون کا یا مرگی کا بات منسوب کی جا سکے۔ مثلا دیکھیں وہی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی گواہی دی، اس میں آپ کے جنون کا ہرگز کوئی ذکر نہیں، بیماری کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ آپ کے ان اوصاف کا ذکر ہے جو غیر معمولی اوصاف تھے، کہ وہ اخلاق جو آج کی دنیا میں مٹتے چلے جاتے ہیں آپ تو ان کو زندہ کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کی مصائب حق میں تائید کرنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ تو اعلیٰ اخلاق کی گواہی حضرت خدیجہ نے اس موقع پر آپ کو دی۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل کے پاس جب آپ کو لے جایا گیا تو اس شخص نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گفتگو سن کے ہرگز جنون کا کچھ ذکر نہیں کیا، کسی بیماری کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس شخص نے کتنی کمال فراست سے یہ کہا کہ حاذن ناموس الذی انزل علی موسیٰ، کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر اترا تھا، آج وہ تم پر اترا ہے۔ تو اس نے بھی گواہی دی کہ یہ مجنون شخص نہیں بلکہ انتہائی عاقل، بالغ اور پھر وہ اللہ کا فرستادہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرشتہ گزرا۔ پھر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی گواہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جنون کی کیفیت کبھی نظر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ کے اخلاق فاضلہ، آپ کے افعال، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کا نمونہ ساری زندگی پر محیط ہے۔ آپ نے ساری زندگی اس طرح گزاری جس کے سب احوال موجود ہیں، اس میں کوئی دشمن سے دشمن انسان بھی کسی بیماری کا یا کسی جنون کا کوئی شائبہ تک بیان نہیں کر سکتا، بلکہ عقل و فراست، دیانت اور صحت مندی کے حالات آپ کی ساری زندگی میں گزرے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ جو اعتراض آج اٹھایا جاتا ہے، اس کا جواب اس اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیات کی جو صورت ہے، اس کے بعد دوسری صورت جو نازل ہوئی اس میں اس کا جواب دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر تھوڑی سی اجازت ہو تو میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں آپ نے کمال خوبصورتی سے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تفسیر کبیر جلد 9 کا یہ حوالہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کبھی دنیا نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ نزول وحی کے واقعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنون کی علامت ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے عرش سے دیکھ لیا
کہ ایک دن آنے والا ہے جب دشمن نزول وحی کی کیفیت کو نہ سمجھتے ہوئے یہ اعتراض کرے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون تھے۔ چنانچہ دوسری ہی وحی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا ازالہ کیا اور فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ ہم قسم کھا کر پیش کرتے ہیں دوات کو اور قلم کو اور ان تمام تحریروں کو جو قلم اور دوات سے لکھی گئیں، کہ اگر دنیا کی تمام تحریروں کو جمع کیا جائے تو ان سے یہی نتیجہ نکلے گا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ تو اپنے رب کی نعمت سے پاگل نہیں ہے۔ بات اور بھی بڑی بیان کی جاتی ہیں، لیکن آخر میں 2-3 حوالے غیر مسلم محققین اور مستشرقین کے بیان کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بالبداہت بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے غلط باتیں بھی بعض جگہوں پہ لکھی ہیں، لیکن اس موضوع کے بارے میں کہ آیا نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی کیفیت تھی وہ جنون کو ظاہر کرتی تھی یا مرگی کی بیماری تھی، اس کا قطعاً کلیتاً انہوں نے رد کیا ہے۔ ان میں سے پہلا حوالہ میں اختصار کے ساتھ رکھوں گا، اس میں ٹور اینڈ رائے کا حوالہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ if epilepsy is to denote only those severe attacks which involve serious consequences for the physical and mental health, then the statement that Muhammad suffered from epilepsy must be emphatically rejected۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر مرگی سے مراد صرف وہ سخت حملے لیے جائیں جن کے نتیجے میں جسمانی اور ذہنی صحت پر بہت شدید اور گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو پھر یہ خیال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کا مرض لاحق تھا لازم ہے کہ اس کو بہت شدت سے رد کیا جائے۔ میکسم روڈنسن کا حوالہ یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ از موسٹ پروبیبل دیٹ محمد's conditions was basically of the same kind as that found in many mystics rather than epilepsy، کہ غالب امکان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مرگی کی طرح نہ تھی بلکہ بنیادی طور پر ویسی ہی تھی جیسی بالعموم بہت سے صوفیاء کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ ایک اور حوالہ جان ڈیون پورٹ کا ہے، لیکن اس کو میں سر دست رہنے دیتا ہوں، بعد میں وقت ہوا تو پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن بہت اہم حوالے ہیں ولیم مونٹگومری واٹ کے، بہت مشہور مستشرق ہیں، ان کے حوالے کے 3-4 فقرے میں پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ دیر از نو ریئل گراؤنڈ فار سچ اے ویو، ایپیلیپسی کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مرگی کے اس نظریے کی کوئی حقیقی بنیاد ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ایپیلیپسی لیڈز ٹو فزیکل اینڈ مینٹل ڈیجنریشن اینڈ دیر آر نو سائنز آف دیٹ ان محمد، کہ مرگی کی مرض بالعموم جسمانی اور دماغی کمزوری اور انحطاط پیدا کرتی ہے، اور ان سب باتوں کے کوئی نشان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آتے۔ پھر آپ تیسرا فقرہ ان کا یہ ہے کہ ہی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہ محمد واز کلیئرلی ان فل پوزیشن آف ہز فیکلٹیز ٹو دی ویری اینڈ آف ہز لائف، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر تک بہت واضح طور پر اپنی جملہ صلاحیتوں اور استعدادوں پر مکمل کنٹرول اور قدرت رکھنے والے تھے۔ تو یہ 3-4 حوالے میں نے بطور نمونہ پیش کیے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعتراض کرنے والے تو ٹھیک ہے، بے شمار اعتراض کرتے ہیں، خواہ اس کی بنیاد ہو یا نہ ہو، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت عقل سمجھ اور فراست عطا کی ہے، وہ غیر مسلم مستشرقین بھی بڑے کھلے الفاظ میں اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز یہ مرگی یا اس سے مشابہ کسی قسم کا کوئی عارضہ لاحق نہیں تھا۔ اور امام صاحب اس میں یہ بھی ہے نا کہ جنہوں نے مشاہدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا، ان کو کبھی بھی یہ شک نہیں گزرا، شائبہ بھی نہیں، ان کو کبھی شبہ بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی ایسے اپنی زندگی میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کیونکہ وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھا، روزانہ دیکھنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکا، ورنہ حقیقت دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اتنی بامقصد زندگی، اتنی پاکیزہ اور اتنی کامل زندگی گزری ہے کہ جس کا کوئی گوشہ پوشیدہ نہیں، اور کسی گوشے میں آپ کو کوئی ایسا جنون یا بیماری کا کوئی عنصر نظر نہیں آتا۔ آپ نے ہمیشہ عقل و فراست کی بات کی، حکمت کی بات کی، اور جو تعلیمات پیش کی وہ بھی پر حکمت ہیں، جو آپ نے اعمال فرمائے وہ بھی پر حکمت ہیں۔ تو ہر جگہ حکمت اور دانائی نظر آتی ہے، جنون اور مرگی کا تو دور دور تک کوئی نشان اور نہیں۔ ایک طرف یہ خود یہ جو مستشرقین اور محققین ہیں، ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے بالکل آغاز سے لے کے اب تک کی ہسٹری جو ہے وہ مکمل طور پہ سامنے ہے، انکلوڈنگ جو ہے وہ بانی اسلام کی زندگی،
تو ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں، مستشرقین نے خود لکھا ہوا ہے کہ جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ہی لیوڈ ان دی فل لائٹ آف دی ڈے، کہ پوری ان کی زندگی ایسے ہے کہ جیسے سورج چڑھا ہوا ہے، ایک ایک گوشہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اس میں اپنے بھی ہیں مخالف بھی ہیں، لیکن کبھی کسی ایسے اس زمانے میں یہ اعتراض کبھی نہیں اٹھایا گیا۔ یہ بعد کے لوگوں کی ذہنوں کی سوچ ہے، کسی بات کو سوچ کے بعد بھی ان کے اوپر اسی طرح سے بالکل جیسا شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، یہ ان کی ایک عادت چلی ہے کہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت دلیل نہ آتی ہو تو پھر انسان گالی پہ اتر آتا ہے، تو اسی طرح جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی اس نبی کے پیغام کو رد کرنے کی تو پھر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کو کبھی جادوگر کہہ دیا، کبھی اس کو مجنون کہہ دیا۔ اور اس دور میں بھی ہم نے یہی دیکھا، بالکل آگے سے آگے بات چلی جاتی ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی، کیونکہ اس زمانے میں بھی جب آپ نے بڑے واضح دلائل دیے، اپنا مقام پیش کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ آپ نے کیا اور اس کے دلائل دیے، نشانات دکھائے، تو ہمیشہ اس کے مقابل میں جب بات نہیں بنتی تو پھر اعتراضوں پر اتر آتے ہیں اور ایسے رقیق اعتراض کرتے ہیں جو کلیتاً بے بنیاد ہیں، لیکن صرف وہ پرانے منکرین کی ریت کو پورا کرنے والی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔